اب آ جائیں کچھ احادیث مبارکہ کی طرف۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس گھبراہٹ کے عالم میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ فرما رہے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عرب کی خرابی ہے اس قریب آنے والے شر سے کہ یاجوج ماجوج نے آج دیوار میں اتنا شگاف کر دیا ہے۔ پھر انگشت شہادت اور انگوٹھے کے حلقے کر کے پھر آپ نے وہ ایک بنایا شگاف۔ اور حضرت زینب بنت جحش فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں تو نیک لوگ بھی ہیں؟ فرمایا ہاں ایسا وقت ہوگا جب خباثت بڑھ جائے گی۔ تو اب وہ اتنا حلقہ ہے کہ اس میں سے وہ آر پار نہیں ہو سکتے، چھوٹا سا حلقہ ہے، لیکن وہ جو آر پار ہو جائیں گے وہ تب کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ یاجوج ماجوج نکلیں، اور یاجوج ماجوج تب تک نہیں نکلیں گے جب تک دجال قتل نہیں ہو جاتا۔ تو امام مہدی کا ظہور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور امام مہدی کے ظہور سے قبل یہ دجال کا خروج ہے۔ دجال کے خروج ایک نشانی ہے امام مہدی کے ظہور کی، اور امام مہدی کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی نشانی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دجال کے خاتمے کی علامت ہے، اور دجال کا خاتمہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کی علامت ہے، اور یاجوج ماجوج کا ختم ہو جانا اچھے وقت کی علامت ہے، اور پھر اس اچھے وقت کا ختم ہو جانا قرب قیامت کی علامت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور یہ جو روایت میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری کی، مسلم کی۔ اچھا یہاں تک کہ صحاح ستہ میں ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، تو دو سنن میں آتی ہے، شیخین بھی اسے روایت کرتے ہیں، شیخین سے مراد امام بخاری اور امام مسلم ہے، پھر سنن الکبریٰ میں امام نسائی لاتے ہیں، پھر المصنف عبد الرزاق میں بھی آتی ہے، امام عبد الرزاق اسے روایت کرتے ہیں، کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے۔ اچھا اب آ جائیں حضرت ابو ہریرہ والی روایت پر جو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ امام احمد بھی اس کو المسند میں روایت کرتے ہیں، اسحاق بن راہویہ بھی روایت کرتے ہیں اسے مسند راہویہ میں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج یاجوج ماجوج کی دیوار اتنی کھل گئی ہے۔ پھر وہب نے اپنی انگلی سے یہ 90 کا عدد بنا کر دکھایا، تو تھوڑی سی لیکن وہ بھی ایک علامت ہے نا کہ ایونچولی دے ول کم آؤٹ۔ اسی طرح حضرت زینب سے روایت ہے بخاری شریف میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا شگاف آ گیا ہے کہ انگشت ہائے مبارک سے آپ نے 90 کی طرح حلقہ بنایا کہ اتنا۔ تو اب وہ جو پہلی والی روایت میں حضرت وہب نے بنایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے جو بنایا، تو انہوں نے آگے وہ روایت کی، اپنی طرف سے نہیں بتایا، حضور ہی کی بات آگے بتائی۔ تو ایک روایت میں وہ آ گیا اور بخاری کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 90 بنانا آ گیا۔ اچھا امام مسلم دو سندوں کے ساتھ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا، آپ نے اس کے فتنے کو کبھی کم اور کبھی بہت زیادہ بیان کیا، حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے کسی جھنڈ میں ہے، ابھی آ جائے گا۔ جب ہم شام کے وقت آپ کے پاس گئے تو آپ ہمارے ان تاثرات کو بھانپ گئے۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح آپ نے دجال کا ذکر کیا، آپ نے اس کے فتنے کو کبھی کم اور کبھی بہت زیادہ بیان کیا، حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے کسی جھنڈ میں ہے۔ حضور نے فرمایا دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں میں سے مجھے زیادہ خوف ہے، اگر میری موجودگی میں دجال نکلا تو تمہارے بجائے میں اس سے مقابلہ کروں گا، اور اگر میری غیر موجودگی میں نکل آیا تو ہر شخص خود مقابلہ کرے گا، اور ہر مسلمان پر اللہ میرا خلیفہ اور نگہبان ہے۔ دجال نوجوان اور گھنگریالے بالوں والا ہوگا، اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، میں اس کو عبد العزیٰ بن قطن کے مشابہ قرار دیتا ہوں۔
تم میں سے جو شخص اس کو پائے وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھے، بلا شبہ شام اور عراق کے درمیان سے اس کا خروج ہوگا، وہ اپنے دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ زمین میں کب تک رہے گا؟ پھر آپ نے اس کے دورانیے کو بیان فرمایا۔ بہرحال حدیث بہت لمبی ہے، اس لیے اب میں آہستہ آہستہ اصحاب کہف کی طرف آنا چاہتا ہوں، کیونکہ حدیث میں آپ سے شاید پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ بہرحال جب دجال کا خاتمہ ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا کہ میں نے اپنے کچھ بندوں کو نکالا ہے جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، تم میرے ان بندوں کو جو تمہارے ساتھ ہیں طور کی طرف اکٹھا کرو، اور اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا۔ اب یہ جو بھیجے گا کے الفاظ ہیں، نکالے گا کے الفاظ ہیں روایت میں، تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ یہ کوئی زمینی مخلوق نہیں ہے کہ زمین سے خروج کرے گی، کیونکہ جو آگے الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر بلندی سے بڑی تیزی کے ساتھ پھسلتے ہوئے آئیں گے۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسے اتریں گے جیسے کوئی آدمی پیراشوٹ سے اترتا ہے زمین پر،